بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محبت میں 3 ایسے مراحل آتے ہیں جو ہمیں یک کے بعد دیگرے اگلی منزلوں تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ محبت عشق بن جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ حسد کا ہے، دوسرا تجسس اور تیسرا تسلیم کا۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ابتدائے محبت میں ہر اس شخص سے حسد اور بعض اوقات نفرت ہونے لگتی ہے جس سے ہمارا محبوب رغبت رکھتا ہو۔ دوسرے مرحلے میں ہم اس شخص یا شے کے بارے میں تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر اس شخص میں ایسا کیا ہے کہ ہمارا محبوب اسے اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تیسرا مرحلہ تسلیم کا ہے، جہاں ہم محبوب سے اپنے عشق کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں محبوب کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، طور انداز، غرض یہ کہ ہر اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے جس سے ہمارے محبوب کو محبت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت کی ابتدا بھی حسد سے ہوئی تھی۔ بچپن میں جب پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین نامی 2 بچوں کو بہت پسند تھے، تو ٹھیک ویسے ہی جلن محسوس ہوئی تھی جیسے کوئی بچہ تب محسوس کرتا ہے جب اس کے والدین اس کے سامنے کسی اور بچے سے لاڈ کریں یا اسے گود میں اٹھائیں۔ 12-13 سال کی عمر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی رشتہ رہا، جہاں ان کے بارے میں کچھ لکھا ملتا اسے بنا پڑھے آگے بڑھ جاتے۔ یہ سب اتنا غیر ارادی طور پر ہوتا رہا جیسے فطرت کا حصہ بن چکا ہو۔ اس کے بعد زندگی میں تجسس کا دور آیا تو اصحاب کرام اور حیات طیبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کیا۔ خلفائے راشدین کے بعد نہ جانے کیوں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے کا خیال آیا کہ آیا ان میں ایسی کیا خاص بات تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنے پسند تھے۔ اسلام میں اقربا پروری کی گنجائش نہیں، لہٰذا ایسا تو ممکن نہیں کہ محض خاتون جنت سیدہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے امام حسین کو اتنی فوقیت دی گئی۔ یہاں سے پھر محبت کی تیسری منزل شروع ہوئی، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جتنا عزیز تھا مجھے وہ اتنا ہی زیادہ محبوب ہونے لگا۔ باخدا مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوا، اور کیسے نہ ہوتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، جبکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے صدیق کہلائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق لگے۔ عمر فاروق اس لیے عادل ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انصاف کرنے والے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت اور علی کی شجاعت کے چرچے اس لیے بلند ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے حکم پر چلے، تو پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا ہو وہ رہتی دنیا تک تمام امت مسلمہ کا لاڈلا کیسے نہ ہوتا۔ ابو المساکین کا لقب پانے والے حضور کا یہ لاڈلا نواسا اپنے نانا کے دین پہ قربان ہو گیا۔ یہ وہ لاڈلا کہ جب دوران سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا تو حضور سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ جمعے کے خطبے کے دوران مسجد داخل ہوتے، دروازے پر سونا حسین گر جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر حسین کو اٹھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے کہ نانا کو خبر تھی کہ میرا یہ نواسا میرے بتائے دین کے لیے بہت زحم کھانے والا ہے۔ حسین کی جوانی، اس کا علم، اس کا تدبر، اصول پسندی اور صبر پر رہتی دنیا تک مثال رہے گی۔ کردار کی پختگی ایسی کہ ایک بار حاکم شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت خط لکھا جس میں ان کے اعمال و افعال اور سیاست و حرکات پر نکتہ چینی کی تھی۔ اس خط کو پڑھ کر امیر معاویہ کو بہت تکلیف ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاس بیٹھنے والے خوش آمدیوں نے کہا کہ آپ نے اتنے ہی سخت خط لکھیے۔ پاس بیٹھنے والے خوش آمدیوں نے کہا کہ آپ بھی اتنا ہی سخت خط لکھیے۔ تو جواباً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو کچھ لکھوں گا وہ اگر غلط ہو تو اس میں
اس سے کوئی نتیجہ نہیں، اور اگر صحیح لکھنا چاہوں تو باخدا حسین میں مجھے ڈھونڈنے سے کوئی عیب نہیں ملتا۔ آج عیبوں سے پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے عیب نواسے کا یوم شہادت تھا۔ کچھ ہی دن گزرے ہیں، مجھے تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں کہ کربلا کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر لکھا گیا یا اس میں غلو شامل ہے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ حسین کے مقابلے میں ساری دنیا بھی کھڑی ہوتی تو حسین درست ہوتا اور دنیا غلط ہوتی، حسین حق ہوتا اور دنیا باطل ہوتی، حسین سچ ہوتا اور دنیا کم عقل ناواقف ہوتی۔ اور یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ بنا حسین سے عشق کیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حلاوت نہیں پا سکتے۔ یہ بات تو ساتوں آسمانوں اور تمام کائنات کے مکینوں کو بھی معلوم کہ بنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حلاوت پائے ہم اللہ کے قریب تک نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔